Assalamualaikum everybody, welcome back for another amazing video. rather I should be saying आपका बहुत बहुत वेलकम है इस वीडियो में. आज की वीडियो हम करेंगे उर्दू में. So if you don't understand Urdu, inshallah I'll maybe get a transcript for this or I'll do a voiceover for this. Kat, today I have with myself a very well-known scholar, Mufti Abdullah here. He is a very accomplished scholar, not only in the corporate world, also in the Islamic world. Not just a ulama, but someone who has accomplished a lot in the dunya also. So جزاک اللہ خیر مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. آپ کوئکلی اپنا خود کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیں, اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آن اسلامک فائنانس ان پاکستان. میرا نام عبداللہ نجیب الحق صدیقی ہے اور میرا تعلق جامعہ دارالعلوم کراچی سے میری فراغت ہے, وہیں سے تعلق بھی ہے اس طور پر کہ میں نے وہاں پڑھانا بھی شروع کیا اور جو دارالفتہ کا حصہ بھی ہوں میں وہاں پہ. اس کے علاوہ وہاں پر ایک ان کا شعبہ ہے سینٹر فار اسلامک اکنامکس یا مرکز الاقتصاد الاسلامی, تو اس کا بھی فیکلٹی ممبر ہوں میں. اور ساتھ ہی ساتھ البرکہ کو میں نے جوائن کیا ہوا ہے. البرکہ کی تاریخ یہ ہے کہ البرکہ پاکستان میں تو 1991 میں ایز اے برانچ آیا تھا ابتداءً, اور اس نے اس وقت میں کام کرنا شروع کیا تھا, لیکن یہ بحرین کی برانچ کے طور پر کام کیا کرتا تھا یہاں پر. تو میں نے جو ابتدا کی وہ 2005 میں ایمریٹس گلوبل اسلامک بینک جوائن کر کے کی تھی. ایمریٹس گلوبل کے ساتھ میری وابستگی 2010 پہ رہی. پھر ایمریٹس گلوبل کا لائسنس جو ہے وہ البرکہ نے لے لیا اور ایمریٹس گلوبل کا نام چینج ہو کے البرکہ آ گیا. اور البرکہ 91 کی جو پریزنس تھی پاکستان میں ایز اے برانچ, وہ ایز اے فل فلیج اسلامک بینک کے طور پہ آ گیا 2010 میں بائی ٹیکنگ اوور ایمریٹس گلوبل اسلامک بینک. تو پھر میری وابستگی البرکہ کے ساتھ ہو گئی. 2016 میں انہوں نے مرجر کیا ایک اور برج اسلامک بینک کے ساتھ اور اپنی ایکسپینشن کی, اور مزید اپنے برانچ کے اعتبار سے اور اپنے کیپٹل کے لحاظ سے انہوں نے بڑھایا اپنے آپ کو, اور 2016 میں اس کے ساتھ بھی مرجر کیا. تو ایک طرح سے میں 2005 سے اس بینک کے ساتھ بھی وابستہ ہوں. میرا جامعہ دارالعلوم سے پڑھانے کا بھی تعلق ہے, دارالفتہ کا بھی تعلق ہے, اور بینکنگ انڈسٹری میں یہاں پر جتنے بھی شریعہ میٹرز ہیں وہ چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں, وہ بغیر شریعہ کے اپروول کے جاتے نہیں ہیں. تو ان سب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور ساتھ میں جو یہاں کی ٹریننگ ہے اس کو بھی کنٹینیوسلی اس کے ساتھ بھی وابستگی رہتی ہے. سبحان اللہ. گائز, یہ ابھی ہمبل ہے, ابھی یہ ماڈسٹی ہے. ابھی اگر آپ ان کی آن لائن پڑھیں تو ان کی بہت اکامپلشمنٹس ہیں. خیر, ہم اپنے ٹاپک شروع کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو اسلامک بینکنگ ان پاکستان. تو بتائیں آپ ابھی کیا ہے سینیریو پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے اندر, اور آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ انٹروڈکشن کا آپ نے ذکر کیا تو میں تھوڑی سی تاریخ بیان کر دیتا ہوں. پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا تھا 1947 میں, اس کے بعد سے ہی ہمارے بزرگ جو خاص طور سے وہ بزرگان دین جو اس کے بنانے میں جنہوں نے اپنے ایفرٹس لگائے اور اپنے سر دھر کی بازی لگائی, وہ سارے حضرات اس بات سے بالکل شروع سے کوشش میں رہے کہ ہماری معیشت بھی اسلامی اصولوں پر جاری ہو جائے. اور اس میں نام جو ہے وہ بہت بڑے علماء کا ہے, جن میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب, مولانا شامل افطانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع سے ہی اس بات کی کوششیں کی کہ ہماری جو دو چیزوں کی بہت زیادہ کوشش کی کہ ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم, تعلیمی نظام اور معاشی نظام, یہ دونوں جو ہیں وہ اسلامی خطوط پر استوار رہے. بدقسمتی سے ہماری جو حکمراں طبقہ تھا اس نے اس بات پر بالکل کوئی خاص توجہ نہیں دی. اگرچہ ان کے ایفرٹ سے بہت ساری چیزیں ہوئیں, لیکن خاص طور سے معاشی نظام اور تعلیمی نظام دونوں جو ہے وہ اسلامی خطوط پر استوار ہو جائے, ایسا ہو نہیں سکا. بہرحال یہ کوششیں جاری رہیں. ان میں سے بہت سے حضرات جو ہے وہ رخصت بھی ہوئے. ان کے بعد جو سب سے زیادہ نام آتا ہے کسی شخصیت کا جس نے اسلامک فائنانس میں بہت زیادہ کام کیا, وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ہے. انہوں نے بھی اس سلسلے میں بہت کوششیں کی, اور ضیاء الحق صاحب کے ایرا میں
ہمارے ملک میں جتنے اسلامی قوانین کا امپلیمنٹیشن ہوا وہ شاید پورے تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن انفارچونیٹلی اس زمانے میں جو اسلامک فائنانس کا خاکہ بنا کے پیش کیا گیا اس میں رد و بدل کر دیا گیا, لہذا وہ چل نہیں سکا. جب یہاں سے کوئی خاص وہ نہیں ہوئی تو اوور آل بہرحال دنیا بھر میں اسلامک فائنانس سے متعلق کام تو چل رہا تھا. پاکستان میں اس کے ایفرٹس تھوڑے زیادہ ہو رہے تھے لیکن ان کا رزلٹ سامنے سچ نہیں آ رہے تھے. لیکن بقیہ دنیا میں اس پہ کام ہوتا رہا, کچھ عرب دنیا میں, ملیشیا میں, تو وہاں پر بھی حضرت کی وابستگی رہی اور مختلف ادوار میں انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ چھوٹے بڑے وجود میں آتے رہے. ضرورت اس بات کی ہوئی جب یہ چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز جو اسلامک فائنانس کے اس میں تھے ان کو ایک تو اپنے ملک کے قوانین کا سامنا کرنا پڑتا تھا, بعض دفعہ کانفلکٹ آ جاتا تھا ان کے اپنے اور ملکی قانون سے متعلق. بعض دفعہ کانفلکٹ آتا تھا خود ان اسلامک انسٹیٹیوشنز میں ایک دوسرے سے. تو ایک یونیفارمٹی کی ضرورت تھی کہ ان کی جو اسٹینڈرڈائز کر لیا جائے ان سارے قوانین کو, تاکہ سب میں کم از کم بیسکس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور اسموتھلی وہ چل سکے. اس کے لیے بحرین میں ایک کمیٹی تھی, اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. وہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس بناتی تھی. تو اس نے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے جب بنایا تو ضرورت پڑی کہ ان اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کا کوئی بیک گراؤنڈ یا اس کی کوئی ریفرنس ہونا چاہیے, جس کے لیے شریعہ اسٹینڈرڈس کی ضرورت پڑی. اس ادارے نے دنیا بھر کے ٹاپ موسٹ اسکالرس کو چنا اور اس نے ایک باڈی قائم کی, اور پاکستان کو اعزاز ملا کہ اس باڈی کے جو چیئرمین تھے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب تھے. اس طور پر یہ اسٹینڈرڈس بنانے شروع کیے اور اب تک غالباً 70 سے اوپر وہ اسٹینڈرڈس بنا چکی ہے. اور ان اسٹینڈرڈس کو پھر ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی اور بعض ممالک نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. خود ہمارے ملک میں بھی تقریباً 10 اسٹینڈرڈز اڈاپٹ ہو چکے ہیں اور کچھ پہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ ہر ملک کو اپنی ٹیکسیشن کے لحاظ سے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کے ٹیکسیشن کے مسائل کو حل کر سکے. تو اس طرح جو ہے یہاں پر یہ پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے اس سلسلے میں کام رہا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو ہے یہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج بھی رہے, اور اس کی وجہ سے اس بینچ نے 1999 میں سود کے خلاف اپنا ججمنٹ بھی دیا, جو اگرچہ بعد میں اگین یہی ہے کہ وہ حکمران طبقے کی طرف سے اس کے اوپر وہ آیا اور اس کو ریمانڈ بیک کرنے کی کوشش کی جاتی رہی, ابھی تک جاری ہے وہ. لیکن آدمی کا کام صحیح طریقے سے کوشش کرنا ہے, ہم نے اپنا یہی اساتذہ سے سیکھا ہے, اور اس میں پھر ریزلٹس پر نظر نہ ہو, ریزلٹس اللہ میاں کے ہاتھ میں ہو. یہ کوشش جاری رہی. چنانچہ 2000 میں سب سے پہلے میزان بینک ایز اے فل فلیج اسلامک بینک کے طور پر وجود میں آیا پاکستان میں, اور پاکستان میں پھر یہ انڈسٹری چلنا شروع ہوئی, اور آج اباؤٹ 20 ایئرس پر اس کا جو ہے ایک اوور آل اکانومی میں حصہ بن چکا ہے. اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس کو نہ نگلیکٹ کیا جا سکتا ہے. نگلیکٹ کرنا تو دور کی بات, آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور نہ صرف یہ کہ ایکسیپٹ کرنا ہے بلکہ اس کی فیوچر کی آپ نے پلاننگ کر کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ ایک مختصر سی پاکستان میں اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی تاریخ رہی ہے. صحیح, آپ نے بالکل ہمیں ہسٹری سے کرنٹ ٹائم تک لے. اب اس کو سمجھنے کے بعد اب ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. اور خیر اس سوال کا آپ سے کوئی جواب نہیں سکتے, تو آپ ہمیں بتائیں اور یوتھ کے مطابق کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور یہ فیوچر کیا لگتا ہے اسلامک بینکنگ فار پاکستان. دیکھیے اس کے لیے 2-3 باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جو ہے ایک ہمارا ایک قومی المیہ سا ہے یہ کہ ہم سنی سنائی باتوں پر زیادہ فوکس رہتے ہیں, یعنی بجائے اس کے کہ اس کو خود ریسرچ کریں یا آتھینٹک ذرائع سے اس کی صحیح معلومات, آتھینٹک
جو معلومات ہیں وہ حاصل کریں. اس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے, جو ادھر سے سنا ادھر سے سنا, ہم اس کی طرف ہاں یا نہ دے دیں جو ہے وہ ہم زیادہ کرتے ہیں, لہٰذا اس کی وجہ سے ہم غلط فہمی کا شکار بھی بہت ہوتے ہیں. تو دیکھیں, اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے بارے میں 3 قسم کے نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ اس میں اور کنونشنل بینک میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ اس سے ملا, اور یہ صرف وہ مشہور فرقہ ہے کہ یہاں کان یہاں سے پکڑو یا وہاں سے پکڑ لو, اس سے ملا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اٹس نتھنگ ڈفرینٹ. یہ صرف جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کیا. ایک طبقہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ جب تک یہ فل فلیج اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اسلامک بینکنگ نہیں ہو سکتی, اس وقت تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دونوں جو ہے نا ایکسٹریم نظریے ہیں. ایک تو ایکسٹریم نظریہ یہ ہے کہ یہ اس میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. دوسرا ایکسٹریم نظریہ یہ ہے کہ جب تک یہ ٹرو اسپرٹ کے ساتھ نہیں آ جائے گی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہمیں چاہیے کہ اس کے درمیان والے راستے کو اختیار کرنا چاہیے, جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس نے کیا ہوا ہے. وہ یہ کہ آپ تدریجاً جائیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اس گول, اپنا گول وہی بنائیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح معنوں میں جو اسلامک فائنینس کے جو گولز بتائے ہوئے تھے اس تک پہنچیں, اور اس تک پہنچنے کے اپنے اسٹیپس شروع کر دیں. لیکن دیکھیے, جب تک آپ اس اسٹیپس تک پہنچنے کے لیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اوور نائٹ ایک دن آپ نے آنکھ کھولی اور آپ اس میں پہنچ گئے. ہمارے یہاں جو سودی نظام آیا ایسا تو نہیں تھا کہ مطلب کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں 1000 سال تک مسلمانوں کا اسلامی معاشی نظام چل رہا تھا. جیسے جیسے لوگوں نے دین کو اپنے زندگیوں سے نکالنا شروع کیا اور اس کی طرف توجہ ختم کی, ویسے ویسے جو ہے وہ ہم پر یہ عذاب مسلط ہوتا رہا, اور ہم پچھلے 400 سال میں تقریباً اس نظام میں جکڑ گئے. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کہ ووک اپ ون نائٹ یا آفٹر ون مارننگ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ سارا نظام جو ہے وہ سودی ہو چکا ہے. ایسا تو نہیں ہوا تھا, ٹائم لگا, اس کو ٹائم لگا. تقریباً 400 سال میں ہم جا کے اس میں جکڑے. تو اب یہ 400 سالہ پرانا نظام اوور نائٹ تو چینج نہیں ہو جائے گا نا, اس کو ایک وقت چاہیے. اس کو چینج کرنے کے لیے مین پاور چاہیے, اس کو چینج کرنے کے لیے مائنڈ سیٹ چاہیے, اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ایجوکیشن چاہیے, اس ریکوائرڈ ایجوکیشن کے مطابق امپلیمنٹیشن چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کو اوور نائٹ نہیں ملیں گی. اور یہ بیسک صرف بینکنگ کے لیے نہیں, یہ زندگی کی ہر شعبے میں ہوتا ہے. دیکھیے, آپ کسی بھی نظام کو چینج کرتے ہیں نا, وہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. آپ کو اس کے لیے ریکوائرڈ پرسنل چاہیے ہوتے ہیں, ریکوائرڈ ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے, ریکوائرڈ مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی, آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کا, پھر آپ کے پاس کتنی ایجوکیشن ہو آپ اچیو ہی نہیں کر سکتے وہ گول. تو آپ کو مائنڈ سیٹ بھی چاہیے, آپ کو ریکوائرڈ انفارمیشن ایجوکیشن بھی چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. لہذا وہ جو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں, یہ بالکل غلط ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملٹی نیشنل فرینچائز جو برگر وغیرہ بناتا ہے, وہ اگر یورپین ملک میں ہے یا کسی امریکہ وغیرہ میں ہے, اسی کی چین کا اگر یہاں پر برگر ملے گا تو وہ حلال ہوگا, جبکہ یورپ میں حرام ہوگا. تو کیوں حرام ہوگا؟ حالانکہ ریسیپی سملر ہوتی ہے, اس کا اینڈ ریزلٹ برگر کا اگر وہ ہے تو وہ بھی شکل و صورت بھی سملر ہوتی ہے, لیکن پروسیس کا فرق آ گیا نا. پروسیس, ہمارا ذبیحہ حلال ہے, ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ جو برگر ہوگا اس کو حلال کلیم کریں گے, اور جو یورپ میں ہوگا اس کو ہم حرام کلیم کریں گے. تو اسی طرح کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کے ظاہری طور پہ ریزلٹس اگرچہ سملر ہیں, لیکن بہر پروسیس کا فرق ہے, جس کی وجہ سے ایک کو حلال قرار دیا گیا, دوسرے کو ناجائز قرار دیا گیا. ایک منٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ پکڑا, یہ پروسیس کا. یہ آئی تھنک اس میں تھوڑا ڈیٹیل ہم آئی تھنک فرام یور پرسپیکٹو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پروسیس کا ریپرکشن کیا ہے سوسائٹی میں, فرام ون کنونشنل بینک کا پروسیس اور ایک اسلامی بینکنگ کا پروسیس, کیونکہ ریزلٹ تو سیم ہے, لیکن فرق کیا آتا ہے وہ پروسیس کا, اور فرق کا وہ پروسیس کا وہ جو فرق ہے وہ سوسائٹی میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے. دیکھیے, اس میں پہلی چیز تو پروسیس کے جو فرق ہیں, سب سے زیادہ اس کا اثر اس کو پڑے گا جو اس میں انوالو ہوگا, جو
کسٹمر ہے یا جو انسٹیٹیوشن ہے جس سے وہ لے رہا ہے وہاں پر جب وہ اس پروسیس میں جائے گا تو اس کو فرق پڑے گا. یہ ابھی ایک بالکل انفینسی ایج میں ہے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن نا, اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی ہم اس درجے پہ نہیں پہنچے کہ جو گولز ہمیں اچیو کرنے ہیں, لہٰذا اس کے آپ کو وہ اثرات ایگزیکٹلی یا اس کی تیزی سے اثرات آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آئیں گے. جو لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں نا کہ جب تک یہ ٹرو اسپرٹ کے ساتھ نہیں آ جائے گا ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے. جو دوسرا ایکسٹریم ویژن ہے وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اس کے نظر اثرات سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہے. نظر کیسے آئیں گے؟ اس وقت وہ بالکل انفینسی ایج میں ہے, وہ 20 سال اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ہوئے ہیں, which is nothing. اور اس 20 سال میں بھی میزان اکلوتا بینک 3 سال تک رہا, یعنی 2000 سے لے کے 2003 تک سوائے میزان بینک کے اور کوئی پاکستان میں فل فلیج اسلامک بینک نہیں تھا. اس کے بعد دوسروں نے آنا شروع کیا. اس میں البرکہ تھا, البرکہ بینک, لیکن ایز اے فل فلیج بینک نہیں تھا, ایز اے برانچ یہاں پہ کام کر رہا تھا, تو اس کا اسکوپ جو ہے بہت لمیٹڈ تھا. اینی وے, لیکن ظاہر سی بات ہے جب یہ چینج آنا شروع ہوتا ہے تو اس کے ہم چاہتے ہیں کہ رزلٹ ہم ادھر کام کریں اور ادھر رزلٹ آ جائے. یہ تو نہیں ہوتا. اور اسپیشلی جب آپ کوئی نظام تبدیل کر رہے ہو, کوئی جو ہے اس قسم کی جب تبدیلی لا رہے ہو تو وہ اوور نائٹ آپ کو اس کے ریزلٹس نظر نہیں آتے. تو یہ ضرور ہے کہ آپ کو نہیں ہے, لیکن ایٹ لارج اسکیل اگر آپ دیکھیں تو اب اس کو مجھے ڈیفینڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ نے اکنامک ڈیزاسٹرز دیکھے ہیں اراؤنڈ دی ورلڈ. اس سے جو لیسٹ افیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہیں وہ ہیں جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی بنیاد پر چل رہے تھے. جی تو میں نے بعد میں یہ اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے, اور اس کے وہ ویڈیو کے نیچے رپورٹ ہے. ایکچولی میں رپورٹ آپ لوگوں کو وہ ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں, یا میں آپ کو لنک دے دوں گا سب کچھ ڈسکرپشن. سوری میں نے آپ کو کال آؤٹ کیا تھا, بٹ کیا تو یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس کو اب کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جی تو میں اپنی بات پر وہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ ایک تو نظریہ یہ تھا کہ جی یہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تو پروسیسز کا فرق ہے جو اس میں انوالو ہوگا, رسک کا فرق ہے, رسک لینے کا فرق ہے. اب اس میں ڈیٹیل بہت ہے, ظاہر بات اس مختصر گفتگو میں ہم اس میں نہیں جا سکتے, لیکن جس کو شوق ہے وہ ضرور اس کے بارے میں معلومات کر سکتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ جو وہ ہے کہ ہم اس پر جب تک نہیں جائیں گے جب تک یہ کہ بالکل ٹرو اسپرٹ کے ساتھ یہ نظر نہ آئے, اس کے اثرات ہمیں سوسائٹی پہ نظر نہ آئے, تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو قدم تو بڑھانے پڑیں گے نا. آپ فرسٹ فلور پہ جب جاتے ہیں, جب آپ یہ سارے اسٹیپس چڑھتے ہوئے اوپر پہنچیں گے, آپ 1 اسٹیپ میں فرسٹ فلور پہ چلے جائیں گراؤنڈ فلور سے, یہ امپاسبل ہے. چھلانگ لگا سکتے ہیں لیکن ہاں یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے وہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں, وہ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. تو اسی طرح اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسٹیپس چاہیے. اسٹیپس میں سرٹن ایلیمنٹس داخل ہیں, جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کو مائنڈ سیٹ چاہیے, آپ کو ریکوائرڈ انفارمیشن چاہیے, ریکوائرڈ ایجوکیشن چاہیے, اور پھر اس کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے. تو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو اس لیول تک پہنچانے والے کون ہوں گے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے, یہ ہمیں ہی کرنا ہوگا. تو ہم جتنا اس میں انوالو ہوں گے, ہم اپنا جتنی ایجوکیشن بڑھائیں گے, جتنا اس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں گے, جتنا اپنا مائنڈ سیٹ اس کے مطابق بنائیں گے, یہ اتنی جلدی فلورش کر کے وہاں پہنچ جائے گا. اس وقت بھی جو اکنامی کا 12 سے 15% حصہ یہ بنا ہوا ہے, وہ کس کی وجہ سے بنا؟ عوام الناس کی وجہ سے تو بنا ہوا ہے. اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے تو انسٹیٹیوشن کھولے نا, ان کو سپورٹ کس نے کیا؟ عوام الناس نے ہی تو کیا. وہ لوگ جو ربا سے بچنا چاہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ربا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے, یہ چند ایک گناہوں میں سے بلکہ واحد گناہ ہے قرآن کریم کا جس میں اتنی صراحت کے ساتھ اتنی شدید وعید کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں آئی ہے. تو لوگوں کو اس کا احساس ہے, اور اس احساس کی وجہ سے ہی لوگ جو ہے اپنے کمائی کو, اپنے جو ہے ارننگز کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ حلال رہیں اور سود سے پاک رہیں, تو وہ اس کی طرف کوشش کرتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے ہمارا یہ ایک ریشو بنا ہے. اس ریشو کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت ہے, اور وہ اسی طور پر ہو سکتا ہے جب ہم اس میں سنسیئرلی اس کے ساتھ انوالو ہوں. جب ہم رہیں گے تو انشاءاللہ وہ گول جو لوگوں کا ہے, جو تیسرا فی الحال وہ ایکسٹریمسٹ کے طور پر سامنے ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ آئندہ 10 سال 20 سال میں انشاءاللہ اچیو ہوگا اور ہم اس کو پہنچیں گے. ہو سکتا ہے کچھ عرصہ زیادہ بھی لگ جائے, لیکن اگر ہم سنسیئرلی اس طریقے پہ چلتے رہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اچیو نہ کریں. جب ہم نے 1000 سال تک
ہم نے ہی اس دنیا پہ حکمرانی کی ہے. جی آج تو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جس پر ایک حکمراں ہوتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جس کو ہم بھلا چکے ہیں بحیثیت مسلمان. مسلمان حکمراں کسی ایک ملک پہ نہیں ہوتا تھا, وہ تین برہ اعظم کا ایک امیر المومنین ہوا کرتا تھا. مراکش سے یہاں فجی سے لے کر مراکش تک جو ہے اس کی سلطنت ہوا کرتی تھی. اور یہ ساری ہماری تاریخ کا حصہ ہے جو ہم بھول چکے ہیں. تو اس کو ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کریں اور اس پر غور کریں اور اس پر عملاً اور پریکٹیکلی اس میں ساتھ شامل ہوں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس گول کو اچیو نہ کر سکیں. آپ نے اس گفتگو میں یہ سیکنڈ پارٹ میں آپ نے دو بڑی امپورٹنٹ ٹاپکس پکڑے ہیں. پیشنس, کہ ہمارے لیے پیشنس بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں ہر چیز فٹافٹ. یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ کیا کہیں چائے لے کے وہ چاہتے ہیں کہ ایک دم سے ہے. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, اور فار پراپر ریزلٹس وہ طریقہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ بات ہے پیشن, کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہم اس کی طرف محنت کریں, ہم اس کی طرف سیکھیں, اس کی طرف پھر چلیں. اور یہ نہیں کہ بس یہ فتوا پڑا ہاں یا نہ, یہ کہ ہم سمجھیں کہ ہم لوگ کس چیز پہ ڈیسیزن لے رہے ہیں اور اس کے اوپر ایجوکیشن کریں اور ہماری کوشش ہو کہ یہ چیز اوپر جائے. اب دیکھیں, اب میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے ایپل, اس کے فونز اب ہم دیکھتے ہیں, ان کا سب کچھ دیکھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے اس کی بیک گراؤنڈ کہ کس طرح جو اسٹیو جابز ہے اس نے چھوٹی عمر سے اس کا پیشن تھا ٹیکنالوجی کا, اس نے وہ پیشن کو فلورش کیا, بڑھایا, پھر بڑے سالوں کے بعد وہ جا کے اس نے فائنلی ایک لیپ ٹاپ بنایا, فون بنایا, یہ سب کچھ بنایا. کیا تو سمجھ ہے کہ پیشن اور پیشنس ان دونوں کو یونائٹ کر کے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ پہلی سیڑھی سے دوسری تیسری. اور اس میں ایک اور اضافہ بھی کروں, جو آپ نے مثال دی, اس میں تو کامیابی یا ناکامی دونوں ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ تو پیشن اور ٹھیک ہے آپ نے پیشن اختیار کیا اور پیشنس بھی کیا, لیکن یہ بزنس تھا ایک, کامیاب بھی ہو سکتا تھا ناکام بھی ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اسٹیپس ایسے ہیں جس میں ناکامی کا سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ میاں کا بتایا ہوا طریقہ ہے نا. جب آپ اللہ میاں کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو حدیث میں صاف آتا ہے کہ تم ایک قدم چلو میں 10 قدم چل کے آؤں گا تمہارے پاس, تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا تمہارے پاس. تو جب ہم اللہ کے راستے میں قدم اٹھائیں گے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہمیں کامیابی نہ ملے. ہاں یہ ضرور ہے, ہو سکتا ہے وہ کامیابی میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہوگی. میرے بچے دیکھ لیں گے, میرے بچوں کے بچے دیکھ سکتے ہیں. تو اور سسٹمز جو ہے نا, یہ جیسے آپ نے مثال دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ چائے کا آرڈر دیا فوراً آ جائے, سسٹمز کو ہم اسی پہ قیاس کر لیتے ہیں. سسٹمز یہ نہیں ہوتے, سسٹمز میں ایئرز لگتے ہیں اور ایک یعنی جنریشنز خرچ ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ چینج لانے میں. تو اسی طرح جب یہ سسٹم ہے اس کو چینج ہونے میں یقیناً سال لگیں گے, لیکن اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں کامیابی. ہاں مشکلات ضرور آئیں گی, اور ظاہر ہے جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ فری میں مل جائے, اس کو کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے. تو جب کریں گے تو لامحالہ اس کی کامیابی ضرور ملے گی. بٹ آج کے اتنا تو بٹ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ دیکھیں کہ اسلامک بینکنگ پاکستان نے بہت ابھی پروگریس کیا ہے اور ابھی کرنا ہے. اینڈ تھینکس ٹو مفتی صاحب اینڈ ادرز لائک ہم آئی میٹ ٹوڈے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے سلسلہ, اور پاکستان میں بڑھا اور باقی ان کی وجہ سے باقی اور ملکوں میں بھی بڑھ رہا ہے. اور امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں. ہم لوگ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی مثال دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ دیکھو امریکن بیس ویسٹرن بیس, ان کی مسائل ہیں. He's educated not just here, he's also educated internationally, he also has experience internationally, he's also worked internationally, he's a hero. So اس طرح کے لوگوں کو بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ دیکھو علماء بنو لیکن ساتھ ساتھ دنیا بھی چلاؤ, اور اس طرح ہی آگے ہم بڑھیں گے. کہ کیونکہ بڑے مسائل ہیں جو دنیا کے ہیں جو ہم دین کے تھرو سالو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے علم کا ضروری ہے اور اس طرح کے لوگوں کا ضروری ہے. تو جزاک اللہ خیر مفتی صاحب, thank you so much for your time. And I really appreciate meeting you. MashaAllah, بہت خوشی ہے آپ سے ملاقات ہو کے. Any last few words for the people? بحیثیت مسلمان ہمارا صرف ایک ہی کام ہے کہ اللہ کی بتائے ہوئے احکام پر چلیں. کامیابی یا ریزلٹس دیکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں صرف اتنا کہا ہے کہ تم یہ کام کرو, اس کا نتیجہ وہ اللہ میاں پہ چھوڑ دیا. ہمیں انسان کو صرف اس بات
انسان صرف اپنی اس بات کا مکلف ہے جتنا اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. انسان کو کبھی بھی ریزلٹس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. انسان کو صرف اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ تم کام کرو اور ریزلٹس وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. لیکن جب اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ریزلٹس اس کو سامنے نہ آئے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود نہ دیکھے لیکن سوسائٹی کو اس کے ریزلٹ ضرور ملیں گے. لہٰذا کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. Amazing. Well guys, thank you so much. بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا. As always اپنا دھیان رکھیں. Take care. السلام علیکم.